بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، فرمایا وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان سے نرمی کر، وہ بھی نرم پڑ جائیں گے، نہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے، وہ تو چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا تو بہت سارے کافر مل کے آئے، کہنے لگے ٹھیک ہے تم اپنے رب کی بات کرو، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، ہم تیرے خدا کو برا نہیں کہتے، تم اسی کعبے میں عبادت کرو، ہم بھی اسی کعبے میں عبادت کرتے ہیں، اپنے وقت پہ تم کرو، اپنے وقت پہ ہم کریں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، میں حق اور باطل کو ملا دوں، میں سچ اور جھوٹ کو اکٹھا کر دوں، میں بتوں اور خدا کو ایک جگہ ماننے لگوں؟ فرمایا نہیں۔ رب کریم نے فرما دیا اٹھاؤ ان کو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ وہ تو چاہتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں مسلح بنے ہوتے ہیں، آج کتنے لوگ ہیں نہیں 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 کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، نہیں آج سارے انسان ہیں، پہلے انسانیت دیکھو، بعد میں دین دیکھو، بعد میں مذہب دیکھو، بعد میں نبی کریم کو دیکھو۔ کیا انسانیت ہے؟ جس انسان میں نبی کریم کی محبت ہی نہیں ہے وہ تو جانوروں سے بھی برا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں۔ آج کل بہت سارے آپ ایسے لوگ دیکھیں گے، نہیں جی یہ سختی ہو رہی ہے جناب، یہ نبی کریم تو آرے کو معاف کر دیتے تھے، یہ آج کے ملا معاف نہیں کرتے، آج کے لوگ معاف۔ وہ تو کریم تھے میرے بھائی، وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ اپنا حق تو معاف کر سکتے ہیں نا۔ ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم اپنے محبوب کا حق ادا کر دیں، حق جو ہے اس کو معاف کر دیں؟ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے پتھر بھی برسائے، لوگوں نے کانٹے بھی بچھائے، لوگوں نے زخمی بھی کیا، لیکن ہمیشہ دعا ہی کی یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچان نہیں سکے، یہ مجھے جان نہیں سکے، یا اللہ ان پہ کرم نوازی کر، ان کو ہدایت دے دے، چونکہ مجھے پہچانا نہیں اس لیے۔ لیکن وہی جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے تھے، جو کانٹوں چبھا کے بھی دعائیں دیتے تھے، جو سامنے گالیاں سن کے بھی دعائیں دیتے تھے، لیکن جب ان کی نماز عصر جنگ خندق کے روز قضا ہو گئی، نماز مغرب قضا ہو گئی، تو پھر بھی دعائیں دیں؟ نہیں۔ پھر اس وقت ہاتھ اٹھائی یا اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے میری نماز قضا کر دی۔ کیوں؟ جب پتھر کھائے تو اپنا حق تھا، معاف کر دیا، آج ان کے محبوب رب کا، ان کے محب رب کا حق مارا گیا، رب کا حق کیسے معاف کر دیتے؟ اس لیے آج وہ جو لوگ درس دے رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں جی ان کو بھی معاف کرنا سیکھو، جو نبی کریم کے گستاخ ہیں ان کو بھی معاف کرنا سیکھو۔ بھائی ہم نے سیکھا ہے، لیکن ہم ان کا حق کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ وہ اپنا حق معاف کریں، ہم کیسے معاف کریں؟ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں امام حسین نے، امام زین العابدین نے تو یزید اور یزیدیوں کو معاف کر دیا تھا، تم نہیں معاف کرتے۔ بھائی ان کا حق تھا، وہ کریم لوگ تھے، وہ معاف کریں، ہم کیسے معاف کریں؟ آدمی اپنا حق معاف کر سکتا ہے نا، دوسرے کا کیسے معاف کر سکتا ہے؟ دوسرے کو کس نے اجازت دی کہ کوئی نبی کریم کو گالیاں دے، میں کہوں چل ٹھیک ہے یا کوئی بات نہیں تجھے معاف کر دیا؟ کوئی اہل بیت کے خلاف بولے، کوئی صحابہ کے خلاف بولے، کوئی صحابہ کی عزت پہ حملہ کرے اور کہیں نہیں جی معاف کر دینا چاہیے جی۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں تم ان کے ساتھ جو ہے نرم پڑو، وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، فرمایا ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑی قسمیں کھاتا ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس وقت تو وہ تھے نا قسمیں کھا کھا کے مصطفیٰ کریم کی مخالفت کرتے تھے۔ آج بھی آپ کتنے لوگ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے قسم اٹھاتے ہیں، بازاروں میں قسم اٹھاتے ہیں، سودا بیچتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں، سودا لیتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں، رشتے ناتے دوستی یاری لگاتے ہوئے قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ جو زیادہ قسمیں اٹھانے والے لوگ ہیں نا، ان کی باتوں نہ سننا، ان پہ یقین نہ کرنا۔ لوگوں کی عادت بن گئی ہے، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم۔ تو ہیں یہ زیادہ قسمیں کھانے والے اکثر الا ماشاءاللہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ جب آدمی کی اپنی بات پہ یقین نہیں تو پھر قسم کا کیا فائدہ بھائی؟ تو کافر بھی جو تھے بڑی قسمیں کھا کے، آگے ذکر آ رہا ہے اس کا ولید بن مغیرہ کا، بڑی قسمیں کھا کے مصطفیٰ کریم کی مخالفت کرتا تھا۔ تو ہیں ایسے جو ہیں یعنی بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل ترین آدمی، اس کی باتوں پہ دھیان نہ دینا، وہ ہر محفل میں مصطفیٰ کریم کی مخالفت کرتا ہے،
ہر جگہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے، رب کریم کا مصطفیٰ کریم سے تعلق دیکھیے، رب کریم کی مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت دیکھیے، کیسے رب کریم اس نے ایک گستاخی کی تو رب کریم کیسے اس کی درگت بنا رہا ہے، کیسے اس کی جو ہے مذمت کر رہا ہے۔ فرمایا وہ جو ہے بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، جھٹلانے والا ہے، ہمازن مشاء بنمیم، اور بڑی ادھر ادھر کی لگانے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، ادھر کی بات ادھر ادھر۔ یہ کس کی یعنی ہو رہی ہے مذمت؟ ولید بن مغیرہ کی، کافر کی۔ لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہم میں پائی نہیں جاتی؟ بات بات پہ قسم کھانا، جھٹلانا قرآن کو، حدیث کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو، اچھائیوں کو، اور پھر جو ہے ادھر ادھر کی بات لگانا، کانا پھوسی کرنا، اس کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اور پھر تماشا دیکھنا، پھر لڑانا لوگوں کو آپس میں، میاں بیوی کو لڑا دینا، اولاد والدین کو لڑا دینا، دوست کو دوست سے لڑا دینا، رشتہ دار کو رشتہ دار سے لڑا دینا۔ آپ کو اپنے معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، جو لوگوں کی رشتے توڑنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، جو دوستیاں توڑنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، جو کسی کے ساتھ کسی کو ہنستا دیکھتے ہوئے جو ہے خوش نہیں ہوتے۔ تو فرمایا حالانکہ یہ برائیاں اس شخص کی ہو رہی ہیں جو مصطفیٰ کریم کا گستاخ تھا، لیکن کیا کریں، ہمارے معاشرے نے، چونکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ہمارے پاس بے شمار کام ہیں، ہمارے پاس نماز کا وقت نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کا وقت نہیں ہے۔ ویسے ہم گھنٹوں کے حساب سے گیمیں کھیلتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے ہم سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، لیکن قرآن سننا، قرآن پڑھنا، نبی کی بات سننا علیہ الصلوۃ والسلام، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ حسنہ سننا، نیک لوگوں کی باتیں، نہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی بات لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے اور چگلی کھاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، کسی کی چگلی کرنا، غیبت کھانا، جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرآن کریم میں آیا۔ تو مومن کا یہ شان کیسے ہو سکتی ہے کہ جھٹلائے بھی، قسمیں بھی اٹھائے، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں بھی لگائے۔ مناع للخیر، اور بھلائی سے بڑا روکنے والا ہے، نیکی سے روکنے والا۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں، آپ کو آدمی کہتا ہے میں تو نہیں روکتا، بھائی طریقے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے اجتماعی طور پہ معاشرے کو دیکھیں، رمضان آیا، رمضان میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اس میں اپنی بخشش کرا لو۔ جو رمضان پائے اور جو ہے اس کا روزہ رکھ کے رات کا قیام کر کے اپنے آپ کو بخشا نہ لے تو وہ ناکام ہو گیا، خیب و خاسر ہو گیا۔ رمضان جس کی زندگی میں آئے اور اپنے آپ کو نہ بخشا لے، لیکن ادھر رمضان آتا ہے، ادھر فلمیں ڈرامے جو ہے وہ لگنے شروع ہو جاتے ہیں، ہر ٹی وی جو ہے وہ نئے پیکج دینا شروع ہو جاتا ہے، مفت پیکج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں۔ رمضان میں کم کرنا چاہیے تھا، رمضان میں ان کو بند کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں مفت پیکج جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ موبائلوں کو دیکھ لیں، چیٹ کرنے کے لیے مفت، ٹی ویوں کو دیکھ لیں، ساری رات جاگنے کے لیے مفت پروگرام جو پہلے بڑے پیسوں سے ہوتے ہیں، بے حیائی کے چینل مفت کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکی سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ فرمایا مناع للخیر، وہ بھلائی سے بڑا، ولید بن مغیرہ بڑا روکنے والا ہے، معتد اثیم، حد سے بڑھنے والا ہے اور نہایت ہی گناہ گار ہے ہر بات میں۔ اب اس نے تو ایک بار بات کی، اب دیکھیے رب کریم اپنے محبوب کا دفاع کیسے کر رہا ہے، بلا مثال و تمثیل۔ یہ مثالیں وہاں لگتی نہیں ہیں، لیکن جیسا کسی کے محبوب کو دنیا میں کوئی ایک بات بری کہہ دینا تو پھر محبوب جو اس کا محب جو ہے وہ پورا گھنٹہ پھر تقریر کرتا ہے، اس کا منہ ایسا، اس کی ناک ایسی، اس کا خاندان ایسا، اس کی ماں ایسی، اس کا باپ ایسا، اس کا کاروبار ایسا، اس کے رشتہ دار ایسے، اس کا گاؤں ایسا، وہ پورے پھر چونکہ اس کے محبوب کی اس نے بات کی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ ایسی پوری گھنٹوں ہر محفل میں پھر وہ بیان کرتا ہے۔ تو بلا مثال و تمثیل اس نے محبوب کی گستاخی کی، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے خدا نے، رب نے کس طریقے سے
اور اس کی برائیاں ایک ایک کر کے برائیاں بیان کر رہا ہے رب کریم، ایک ایک کر کے، اور اس کے عیب جو ہے چنا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے محبوب پہ اٹیک ہوا ہے، رب پہ اٹیک نہیں ہوا، محبوب پہ اٹیک ہوا ہے، محبوب پہ اعتراض ہوا ہے۔ اب رب کریم اس کا جواب دے رہا ہے، اور نیکی سے روکنے والا ہے، اور ہر وہ شخص اس میں شامل ہوگا جو نیکی سے روکتا ہے، جو مسجدیں بنانے سے روکتا ہے، جو مسجدیں چلانے سے روکتا ہے، جو نمازیں پڑھنے سے روکتا ہے، جو اذانوں سے روکتا ہے، جو روزوں سے روکتا ہے، جو رمضان کی عزت نہیں کرتا، ہر وہ شخص اس میں، چاہے وہ میڈیا کا آدمی ہو، وہ چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فرمایا جو بھی نیکی سے روکتا ہے اور وہ حد سے بڑھنے والا ہے، نہایت ہی بڑا گناہگار ہے، اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، درست خو ہے، اور اس کا یعنی سخت ہے، اس کی زبان ہی، محبوب پریشان نہ ہونا، وہ بولتا ہی ایسا ہے، اس کی زبان ہی گندی ہے، وہ ہے ہی درست خو ہے ہی، اس کا چہرہ ہی ایسا ہے، گسیلا چہرہ ہے، محبوب پریشان نہ ہونا، وہ ہے ہی ایسا، درست خو ہے، اور زنیم ہے، اس پہ ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ بہت سارے معنی اس کے کیے گئے، لیکن یہ معنی امام اہل سنت نے اور بہت سارے محدثین و مفسرین نے کیا، معتدن اسیم کے بعد یعنی اُتِلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، درست خو ہے، اور اس کے بعد ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ گستاخ رسول کو رب کریم کہہ رہا ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ کوئی بھی جو حلال زادہ ہوتا ہے وہ نبی کی گستاخی نہیں کرتا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ مفسرین نے لکھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، پتہ تو سب کو تھا کہ اللہ کا کلام ہے اور محبوب جھوٹ نہیں بولتے، جو کہتے ہیں ہو کے رہتا ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی تو ہو کے رہی۔ تو اپنی والدہ کے سر پہ وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہا بتا میرا باپ کون ہے؟ کہا تجھے آج کیا ہوا؟ کہا آج مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تیرا باپ نہیں ہے، تیری اصل میں خطا ہے، تو اپنے باپ کا نہیں ہے، بتا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جو ماں پہ تلوار اٹھائے گا تو کہاں اپنے باپ کا ہوگا؟ جو ماں کے سامنے اونچا بولے گا تو اس کی تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہی نا۔ تو اس نے پھر بتایا کہ ہاں، جو رب نے کہا، محمد کے رب نے صلی اللہ تعالی وسلم جل جلالہ نے کہا، وہ بالکل سچ کہا، تیرا باپ نامرد تھا اور اتنی بڑی جائیداد تھی، اتنی بڑی جائیداد کہاں جاتی؟ تو پھر میں نے معاذ اللہ ایک چراہے کے ساتھ یہ جو ہے زنا کیا اور تو پیدا ہوا۔ دیکھیے رب کریم جو دین سب کی عزتیں رکھتا ہے، سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، رب کریم نے بھی کئی بار حکم، اور رب مصطفیٰ کریم نے بھی کئی بار حکم دیا، فرمایا لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو، لیکن جو محبوب کا گستاخ ہوگا اس کا عیب تو رب کریم نے، اس کے ایک عیب نہیں کئی عیب رب کریم نے بیان کیے، اور یہ عیب سب سے بڑا عیب کہ اس کی اصل میں شک ہے، وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اگرچہ اس کے مال اور بیٹے بھی ہیں، بہت مالدار تھا، بیٹے بھی تھے، لیکن کیا ان کے بیٹوں نے اس کو کیا دیا؟ اس کے مال نے اس کو کیا دیا؟ جو دین کی مخالفت کرتا ہے، جو مصطفیٰ کریم کی مخالفت کرتا ہے، نہ اس کے مال کام آتا ہے، نہ اس کے بیٹے کام آتے ہیں، نہ اولاد کام آتی ہے، نہ کوئی دوست یار کام آتا ہے۔ ابو لہب کے بارے میں رب کریم نے یہی تو کہا تھا نا، نہ اس کا مال کام آیا نہ اس کے بیٹے کام آئے، مر گیا تو بدبو چھوٹ گئی تھی، کوئی دفن نہیں کرتا تھا، بیٹے گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، کہاں گیا مال؟ کہاں گئی اولاد؟ جس اولاد پہ آدمی ناز کرتا ہے، مان کرتا ہے، نہ اس کے جو ہیں یعنی مال کام آیا اور نہ اس کی اولاد کام آئی۔ تو یہاں بھی اگرچہ اس کے مال ہے، بڑا مالدار ہے وہ ولید بن مغیرہ، اور فرمایا اس کے بیٹے بھی، لیکن بیٹے کیا؟ اللہ اکبر، دیکھیے بیٹا ولید بن مغیرہ کا اور اسلام کا جو ہے اللہ کا شیر بن گیا، اللہ کی تلوار بن گیا، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ بن گئے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گئے۔ ابو جال کو دیکھیے، ہاں تھا نا کہ ان شانیہ کا هو الابتر، محبوب تیرا دشمن دم کٹا ہے، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اکرمہ بن ابی جال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مجاہد تھے ابو جال کے بیٹے، لیکن رب کریم نے ان سے دین کا کام لیا، نہ اس کے کام نہ بیٹا آیا نہ مال آیا، نہ اس کے بعد کام بیٹا آیا۔ کیا ساری عمر کوئی دعا کی ہوگی حضرت خالد بن ولید نے اس کی بخشش کے لیے؟ نہیں، ہو نہیں سکتا۔ جو نبی کا گستاخ ہے اس کے لیے کون دعا کرے گا؟
کتنے لوگ ہیں ان کو کہے تیرا باپ مر گیا دعا کریں، کہتا نہیں ہم نہیں کرتے، تم نہیں کرتے، رب کرنے ہی نہیں دیتا۔ تو نے ساری عمر نبی پہ درود پڑھنے کو روکا، رب نے دعاؤں کو روک دیا کہ تیرے گھر والے بھی تیرے لیے دعا نہیں کریں گے، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے روکا تھا۔ تو فرمایا کہ اس کے اگرچہ اس کے مال بھی ہیں، اس کا مال بھی ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تو ان پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں یہ تو پہلوں کی قصے کہانیاں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں، یہ جو ہے حضرت ابراہیم کی باتیں، حضرت اسماعیل کی باتیں، یہ صفا مروہ کی باتیں، یہ مقام ابراہیم کی باتیں، یہ جناب اصحاب کہف اور رقیم کی باتیں، کہیں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی اونٹنی کی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی باتیں، کہیں حضرت لوط کا ذکر، کہیں حضرت داؤد کا ذکر، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام تھوڑی ہے، یہ تو پہلے ساری قصے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ آج بھی آپ مسلمانوں میں بھی دیکھیں گے، کوئی آپ بات ہو جی قصے کہانیاں ہیں، یہ سارے یہ قصے کہانی، یہ کرامات قصے کہانیاں، یہ معجزات قصے کہانیاں۔ ابھی یہ اس سے بڑا رب کا کلام کوئی ہے قرآن سے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کہیں سورہ بقرہ سب سے بڑی، اس دن بھی میں نے عرض کیا، سب سے بڑی سورہ بقرہ گائے کے نام پہ، کسی سورہ کا نام کاف گھاڑ کے نام پہ، کسی صورت کا نام ابراہیم، کسی صورت کا نام مریم، کسی صورت کا نام دیکھیے کس کے، کبھی جانوروں کے نام پہ، کبھی پہاڑوں کے نام پہ، کبھی اپنے بندوں کے نام، کہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے، کہیں جو ہے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، کہیں اس اللہ کے ولی کی گائے کا ذکر ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کا اگر کلام ہوتا تو صرف اپنی توحید ہی بیان ہوتی نا، یہ نبیوں کی شانیں، یہ ولیوں کی شانیں، یہ معجزے، یہ کرامات، یہ پورے جو ہیں وہ قصے کہانیاں بیان کی، سورت کا نام ہی قصص رکھ دیا، قصے کہانیاں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، قال ھذا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس میں رب کا کلام کتنا ہے، اس میں رب کی باتیں کتنی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو وہ قرآن کو یا انبیاء کو یا اولیاء کرام کی باتوں کو قصے کہانیاں کہا کرتے تھے۔ سَنَاسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، فرمایا قریب ہے ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ یہ جو مصطفیٰ کو کریم کو دیکھ کے ناک چڑھاتا ہے نا، یہ جو منہ بسورتا ہے نا، جو نبی کریم کی شانیں سن کے اس کا چہرہ جو سیاہ ہوتا ہے نا، فرمایا اس کی یہ سور سی تھوتنی جو ہے نا، اس کے اوپر ہم داغ دیں گے۔ قیامت کو تو داغ ہو گئی، دنیا میں بھی اس کی ناک عجیب و غریب ہو گئی تھی، لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے اس کا چہرہ۔ تو فرمایا یہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے شانیں سن کے جس کا چہرہ بگڑ جائے، جو ناک منہ چڑھانے لگے، تو فرمایا یہ جو تیرا محبوب تیرا نام سن کے ناک منہ چڑھاتا ہے نا، یہ جو منہ بسورتا ہے نا، یہ جو ناک چڑھاتا ہے نا، ہم اس سور سی تھوتنی پر جو ہے یہ داغ دیں گے، ہم اس کے اوپر آگ لگائیں گے۔ اِنَّ بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا اس باغ والوں کو جانچا۔ انشاءاللہ یہ جو قصہ آگے رب کریم بڑا پیارا قصہ ہے بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں یہاں سے شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔